بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، تو ان اعمال کا اجر اسے دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ البتہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اعمال کا جو اجر ہے اس کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر 3 ایسے اعمال ہیں کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے اجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر فوت ہونے کے بعد بھی فوت ہونے والے کو ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمایا من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ صدقہ جاریہ میں ایک چیز ہے زمین کو وقف کر دینا۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی زمین بنو نجار سے خریدی اور 10 دینار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خریدا، اور اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے ادا کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی زمین اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ ایک صورت ہے صدقہ جاریہ کی کہ زمین وقف کر دینا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ میں ایسی وہ تمام چیزیں ہیں جن سے لوگ زیادہ دیر تک فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب اگر کہیں پانی کی ضرورت ہے اور اب جس طرح گرمیاں بھی ہیں تو پانی کا انتظام کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا کہیں کنواں کھدوا دینا، کہیں تالاب بنوا دینا، کہیں نہر جاری کر دینا، اسی طرح ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دینا، ٹھنڈے پانی کی ٹینکی لگوا دینا، اگر کوئی ضرورت مند ہے اسے پانی کی موٹر لگوا دینا، کہیں پانی کے نلکے کی ضرورت ہے پانی کا نلکا لگوا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں شمار ہوں گی۔ اسی طرح مساجد کی تعمیر کرنا، مدارس کی تعمیر کرنا یا ان میں حصہ شامل کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یتیموں کی کفالت کے لیے یتیم خانے بنانا یا اس میں حصہ شامل کرنا، اسی طرح مسافر خانے بنانا یا اس میں حصہ شامل کرنا، پل بنانا، سڑکیں بنانا، اور اسی طرح ایسے درخت اگانا کہ جو سایہ دار ہوں یا پھلدار ہوں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال صدقہ جاریہ میں شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب عام طور پر لوگ اسے اتنا بڑا شاید عمل نہ سمجھیں، لیکن آسان بھی ہے اور بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مساجد میں جا کر، مدارس میں جا کر ان کی انتظامیہ سے پوچھنا کہ آپ کو قرآن پاک کی ضرورت ہے، آپ کو سپاروں کی ضرورت ہے، اور یقیناً جہاں طلباء زیر تعلیم ہوتے ہیں انہیں قرآن پاک کی ضرورت ہوتی ہے، سپاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو خرید کر بھی وقف کیا جا سکتا ہے۔ تو جب تک وہ قرآن پاک پڑھا جاتا رہے گا
وہ سپارے بڑھے جاتے رہیں گے تو اس کا اجر اس وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ کیا جائے۔ دوسری چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ او علم ینتفع بہ، ایسا علم نافع جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ایک عالم ہو، وہ باعمل ہو، اور وہ لوگوں کو دین سکھلائے اور دین پر لوگ عمل کرتے رہیں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح عالم ہو، اس نے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا، اب اس کا بیٹا جو عالم بنا ہے وہ بھی اس کی زندگی میں جو عالم بن چکا ہے وہ بھی اس کے فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا۔ اسی طرح کسی نے عالم نے آگے جو دینی تعلیم ہے وہ آگے اپنے شاگردوں کو دی، پھر شاگردوں نے آگے شاگردوں کو دی، تو یہ بھی ایک علم نافع ہے کہ جو سلسلہ چلتا رہے گا، سینہ بسینہ چلتا رہے گا، اور یہ فوت ہونے والے کے اجر میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح جو آدمی عالم ہو، عالم بعمل ہو، اور وہ پھر فوت ہو جائے، وہ اپنی زندگی میں اس نے کتابیں تصنیف کی ہوں، اس کی تحریرات ہوں، اس کی تقریریں ہوں، ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگ دین سیکھیں، لوگ پھر عمل کریں، تو یہ بھی اس کے لیے جو عمل ہے فوت ہونے کے بعد یہ بھی اس کا عمل جاری رہے گا۔ اسی طرح اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنی دینی کتابیں فوت ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں وقف کر دیں، تو وقف شدہ جو کتابیں ہیں ان کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو لوگ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ کتابوں کی جو طباعت ہے، کتابوں کی چھپائی ہے، ان کو اپنے خرچے پر چھاپ کر اصالہ ثواب کی نیت کر لیں۔ تو جب تک وہ لوگ کتابیں پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، تو ان کو برابر اجر ملتا رہے گا، دنیا میں بھی اجر ملے گا، زندگی میں بھی اجر ملے گا، اور فوت ہونے کے بعد بھی اجر ملے گا۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کا عمل جاری رہتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے، فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی اولاد جو نیک ہو، صالح ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، کیونکہ جب اولاد نیک ہوگی، اولاد صالح ہوگی، والدین کے لیے وہ خود بخود دعا کریں گے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں یدعو لہ، کہ نیک اولاد ہو اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ وہ پھر دعا پر محدود نہیں ہوگا، بلکہ وہ دعا بھی کرے گی، اور اپنے والدین کے لیے وہ استغفار بھی کریں گے، اور اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب بھی بھیجیں گے، اور وہ اپنے والدین کے لیے جب اپنی نفل نماز پڑھیں گے، اپنی نوافل ادا کریں گے، تو اپنے والدین کی طرف سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے وہ نوافل بھی پڑھیں گے، اور نوافل پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اپنے والدین کو بھیجیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، اپنا عمرہ کر چکا ہے، اپنا حج فرض کر چکا ہے، اب وہ اس نیت سے حج کے لیے جا رہا ہے، اس نیت سے عمرے کے لیے جا رہا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے نفلی حج کروں گا، اپنے والدین کے لیے نفلی عمرہ کروں گا، اب اس کا ثواب بھی والدین کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی زندگی میں اس پر قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کرنے کے بعد پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح قربانی کرنے کا مجھے اجر ملے گا، اسی طرح میرے والدین کو بھی اس قربانی کا اجر ملنا چاہیے، اور وہ اپنے والدین کے لیے اس نیت سے قربانی کرتا ہے، تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر اسی طرح وہ اپنے والدین کے لیے صدقات کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے جو ایسے کام ہیں جو صدقہ جاریہ بنتے ہیں وہ کام کرتا ہے، اور اس کا ثواب
اپنے والدین کو پہنچا دیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ نیک اولاد ہونے کی وجہ سے اس کا اجر والدین کو ملے گا۔ اور علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہو اور وہ نیک عمل کرے تو اس کے نیک عمل کا بھی اجر والدین کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نیک بنا والدین کی تربیت کی وجہ سے، وہ نیک بنا والدین کی محنت کی وجہ سے، وہ نیک بنا والدین اس کے نیک بننے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور اس سے زیادہ جو ہے وجہ کہ والدین اس کے وجود کا ذریعہ بنے۔ تو اب ان وجوہات کی بنا پر علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرے گا اس کا خود بخود نیک عمل کا اجر والدین کو بھی ملے گا۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیک اولاد ہوگی اس کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی قبول کریں گے بنسبت اس اولاد کے کہ جو گناہوں میں بھی مبتلا ہو اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے دعا بھی کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو وہ والدین کے لیے دعا نہ کرے، نہیں، بلکہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ جو نیک اور صالح ہوگا اس کی دعا کی قبولیت وہ زیادہ جلدی اور مؤثر اور پائیدار ہوگی۔ تو یہ تین اعمال ہیں جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیے ہیں کہ تین اعمال ہم اپنی زندگی میں کرتے جائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اگر کوئی ثواب نہ بھی بھیجے تو کم از کم ہمارے کیے ہوئے جو اعمال ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہیں ان کا اجر وہ ہمیشہ رہے، باقی رہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے۔ وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ پہلا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا ہے کہ صدقہ جاریہ، ایسے اعمال کر کے جانا جو صدقہ جاریہ بنے۔ دوسرا عمل علم نافع ہے، اور تیسرا عمل وہ نیک اولاد ہے جو آدمی چھوڑ کر جاتا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔